زمانہ قدیم میں ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کر کے دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکیں۔ بادشاہ کو اپنی موجودہ رعایا بھی کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورے دیتے اور بدلے میں تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اسے الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچا اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گیا۔ دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں کے ہمراہ اس شخص کے قریب جا پہنچا اور گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، پاگل تم ہو اور تمہاری پوری رعایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کے لہجے میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی دلاور اور غیر معمولی ذہانت کے مالک کے۔ درباریوں نے مشورہ دیا، اسے محل لے چلو، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ محل واپسی پر ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جس راستے سے بادشاہ آیا تھا وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ رعایا خوشی سے نعرے لگانے لگی، بادشاہ سلامت، آپ نے راستہ بدل کر بڑی عقل مندی کی، آپ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی خاص ہے۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کی جائے، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جلنے لگے، وہ اسے پاگل سمجھتے تھے، مگر بادشاہ نے کہا، یہ تم سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کی وجہ سے ہم دشمن کے وار سے بچ گئے۔ اب محل میں سازشیں شروع ہو گئی۔ ایک دن درباریوں نے پاگل کو بہکا کر کہا، دربار کا آغاز تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے۔ پاگل نے معصومیت سے یہ بات مان لی۔ دوسرے دن اس نے بادشاہ کو تھپڑ مار دیا، مگر اسی لمحے بادشاہ کا تاج گر پڑا اور اس کے نیچے سے خطرناک بچھو نکل آیا۔ اگر بادشاہ نے تاج پہنا ہوتا تو وہ ڈس لیتا۔ بادشاہ نے شکر ادا کیا اور پاگل کو انعامات سے نوازا۔ درباری مزید جلنے لگے۔ انہوں نے ایک اور سازش کی اور کہا، کل جب بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگے تو تم اس کی کرسی کھینچ لینا۔ پاگل نے یہ بھی کر دیا، مگر کرسی کا ایک پایا پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر بادشاہ بیٹھ جاتا تو گر کر زخمی ہو جاتا۔ بادشاہ نے پھر پاگل کو گلے لگایا اور کہا، یہ شخص میرا سب سے وفادار ہے۔ پھر اسے فوج کا جرنیل بنا دیا۔ اب رعایا پاگل کے خلاف اور بڑی سازش کرنے لگی۔ انہوں نے پڑوسی ریاست کو خط بھیجا کہ وہ جنگ کرے، مگر جب جنگ ہوئی تو پاگل نے دشمن بادشاہ کی جان بچائی۔ دشمن متاثر ہو کر بولا، یہ شخص بہادر ہے،
ہم جنگ نہیں کریں گے۔ آخر کار بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس پاگل سے کر دی۔ رایا جلتی رہی مگر کچھ نہ کر سکی۔ آخر میں ایک بوڑھے وزیر نے کہا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حسد چھوڑ دو اور سچائی اختیار کرو۔ وقت گزرا، پاگل فوت ہوا اور درباری اپنی پرانی کرسیوں پر واپس آ گئے، لیکن سب سمجھ گئے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور پاگل کو بادشاہ بنا دے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ سچائی اور نیت کی صفائی ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔